بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمۃ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں حشاش بشاش رہو۔ جیسے کاروباری بازار میں حشاش بشاش ہے، کما رہے ہیں بیچ رہے ہیں، اب کما رہے ہیں بیچ رہے ہیں، تھکتا نہیں وہ، اس کو اپنے ناشتے کی فکر نہیں ہوتی کہ میرا ناشتہ ہوا نہیں ہوتا کہ کاروبار کر رہا ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں حشاش بشاش رہو۔ دوسری بات کہ اللہ کے راستے میں امیدوار رہو۔ جیسے سودا کرنے والا اور تجارت کرنے والا امیدوار رہتا ہے کہ نفع کمائیں گے، ایسے امیدوار رہو کیا کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی خیر آئے گی، ہماری محنت کی وجہ سے، ہماری قربانیوں کی وجہ سے اللہ دے گا۔ اللہ سے امید کرنی، کیوں کہ بعض مرتبہ اللہ کے راستے میں ناگوار حالات آنے کی وجہ سے شیطان مایوس کرتا ہے، طبیعت اکھڑ جاتی ہے۔ اس لیے امیدوار رہو۔ دو باتیں ہوں گی، سنیں بھائی، دو باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو آدمی مصیبت میں ہوگا یا نعمت میں ہوگا۔ آپ کسی علاقے میں پہنچے تو یا تو وہاں آپ کا استقبال ہوگا، لوگ ساتھ دیں گے، نصرت کریں گے، یا نہیں کریں گے، دونوں میں سے ایک بات ہوگی نا۔ تو کیا کرنا چاہیے کہ امیدوار رہنا چاہیے، کیوں کہ اگر لوگوں نے ہمارا استقبال نہیں کیا، لوگوں نے ہم کو ستایا، لوگوں نے ہمیں ایذائیں دی، جیسے نبیوں کو کہا کہ نبیوں کو ایذائیں دی جاتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو میرے راستے میں ایذا ہوئی ہے اور ان پر مرنے ماننے کے حالات آئے ہیں، اوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، جن پر حالات آئے کہ ان کو ایذائیں دی گئی، ماننے مننے کے حالات آ گئے، تو اللہ کہتا ہے میں ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو مصیبت میں یہ امید کہ اللہ گناہوں کو معاف کرے گا، اور بڑی بات یہ کہ کسی کے گناہ معاف ہو جائیں، وہ تو کامیاب ہو گیا کہ میرے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اب کیا لینا؟ تو ایک انعام تو یہ ملے گا اگر آپ کا استقبال نہیں ہوا ہے تو کیا آپ کی خطائیں معاف ہو جائیں گی، برائے سیئات، اور فرمایا کہ پھر میں ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ یہ دوسرا انعام ہے۔ دو انعام دیتے ہیں، ایک مغفرت ایک رحمت۔ تو مغفرت تو یہ ہو گئی، گناہ معاف ہوئے، اور رحمت جنت ہو گئی۔ اور اگر آپ کا استقبال کرے تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ جب استقبال کریں تو اپنی کوشش میں کمی نہ کرو، پوری کوشش کرو، کیونکہ استقبال ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لوگوں میں طلب ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے مدینہ والوں نے حضور کا استقبال کیا تو کوئی کمی باقی نہیں رکھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خوب کام لیا، خوب ان کو تقاضے دیے۔ زیادہ شہداء ہیں وہ انصاری ہیں، انہیں کی جانیں زیادہ گئی ہے، انہوں نے زیادہ قربانیاں دی ہے، انہوں نے زیادہ مددیں کی ہے۔ تو استقبال اگر ہے تو کہ اپنا کام ہم پورا کریں، نقد جماعتیں نکالیں، کیا کریں؟ اتنی ملاقاتیں کریں کہ تھک جائیں،
کسی بالغ مسلمان کو نہ چھوڑیں، کسی گھر کو نہ چھوڑیں، مسجد ہو تو بھی کام کرو، مسجد نہیں ہو تو بھی کام کرو، اتنی ملاقاتیں کرو کہ تھک جاؤ۔ حضرت فرماتے تھے اس کام میں تھکنا مطلوب ہے۔ تھکنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوشش پوری کر ڈالی، اس لیے تھکن ہوئی ہے، کوشش پوری نہ ہوتی تو کیسے تھکتا؟ اس لیے تھکنا مطلوب ہے، اور تھکن جو ہوگی اللہ کے راستے کی وہ لکھی جائے گی، یہ اتنے تھکے ہیں۔ جی ہاں، کسی کمپنی میں کسی ادارے میں آپ کو تھکن پر نہیں ملے گا، کام پر ملے گا۔ تھکن پر کہ اتنا تھک کر آئے، بہت دور سے آئے دفتر میں، تو اس پر بھی کچھ ملے گا کہ نہیں؟ کچھ اللہ کے راستے میں کہ تھکن لکھی جائے گی۔ ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل صالح۔ تو اللہ کے راستے میں پیاس آئی، اللہ کے راستے میں بھوک آئی، اللہ کے راستے میں تھکن آئی، تو یہ بھوک اور تھکن اور یہ پیاس یہ سب کے سب عمل صالح میں لکھا جائے گی۔ ہاں، یہ اللہ کا راستہ، یہ بھوک کی بھی قیمت آئے گی، پیاس کی بھی قیمت آئے گی، تھکن کی بھی قیمت آئے گی، خوف زدہ ہو جائیں گے تو خوف کی بھی قیمت آئے گی۔ یہ اللہ کا راستہ ہے، اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں امیدوار رہو۔ ابشروا واملوا ما یسرکم، خوشخبریاں لو، بشارتیں لو، فضائل لو۔ وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، اور امیدوار رہو اللہ تعالیٰ سے ایسے حالات کے جو تمہیں خوش کر دیں گے۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ ایسا رہنا اللہ کے راستے اور یقین بڑھانا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ یہ محنت یقین پیدا کرتی ہے۔ حکموں کی محنت سے اللہ کا یقین پیدا ہوتا ہے، چیزوں کی محنت سے مادے کا یقین پیدا ہوتا ہے۔ چیزوں کی محنت سے مادے کا یقین، مال کا یقین، زمین کا یقین، عہدوں کا یقین، وہ پیدا ہوتا ہے وہاں۔ اور حکموں کی محنت میں اللہ کا یقین، اس کی قدرت کا یقین، اس کے فیصلوں کا یقین، خزانوں کا یقین، باتوں کا یقین، یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، تو یہ یقین بڑھے۔ یقین بڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ یقین بڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی حالات کے مقابلے میں حکموں پر قائم رہتا ہے۔ یہ یقین کا فائدہ سب سے بڑا۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ اور یقین نہیں ہوگا تو حالات سے ڈر جائے گا، دب جائے گا۔ اچھے حالات آئے گے، مالدار بناوے گا اللہ تو پھنس جائے گا۔ وہ کوئی دوسرے حالات آئے تکلیف کے تو نا امید ہو کر کٹ جائے گا، کیونکہ یقین نہیں ہے۔ اور یقین ہے تو حالات کے مقابلے میں جمے گا، اور جو اللہ کا وعدہ ہے اس کے یقین کی وجہ سے یاد ہے قصہ جو ایک احتساب میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پیچھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بھیجی تھی، تو پھر انہوں نے بے وفائی ابھی تھے تو ان کی پشت میں نیزہ مارا، وہ آر پار ہو گیا، وہ شہید ہوئے، تو مرتے مرتے یہ کہہ گئے کہ فزت و رب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی تو خوش ہے، وہ قتل پر خوش ہے، کیونکہ یقین قتل اللہ کے راستے کا قتل ہے۔
تو بھاگ نہیں گئے بلکہ وہاں جمے رہے چاہے مارے گئے. تو یقین کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے یقین کی وجہ سے، اور یقین نہیں ہوتا تو یہ کہ اس میں کیا لینا ہے، میں کیا کروں، میں کیوں. یقین، اس لیے یقین کی آگے کہ امت کا معصوم یقین آسان ہو جاوے، کیونکہ تو مشکل، کیونکہ سے کہی جائے کہ کرو گے تو 1,00,000 روپیہ ہوگا مہینے کا، اور دن میں تو کون سی لیکن جب اس کا یقین ہے کہ گرمی پر بھی اللہ دیں گے، سردی برداشت کرنے پر بھی اللہ دیں گے، بھوک پر بھی دیں گے، پیاس پر بھی دیں گے، تھکن پر بھی دیں گے، خوف پر بھی اللہ دیں گے، تو پھر یہ یقین کی وجہ سے یہ سب چیزیں سردی بھی ہوگی، گرمی بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا اور کام ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ تو ہماری یہ محنت جو ہے وہ اپنے اندرون میں یقین پیدا کرانا. اس کا یقین اللہ کا، اس کے وعدوں کا، اس کے فیصلوں کا کہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا. شیطان ڈرائے گا یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، کہ نہیں، جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا. کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، آپ کہہ دو کہ وہ ہوگا جو اللہ نے لکھا ہے. لکھا ہوا بدل نہیں سکتا، تل نہیں سکتا. یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے. یہ راستہ ایسا ہے یقین والا، اللہ سے یقین مانگنا اور اللہ کے وعدے پر کام کرنا، اللہ سے یقین مانگنا، اللہ کے وعدے پر کام کرنا. ایک آدمی کو بھی ہدایت ہو گئی تو کتنی بڑی نعمت ہو گئی. اس میں ذرا بیٹری ڈال دیں. تو اللہ سے امیدوار رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ ہاں، نا امید نہیں بننا، امیدوار رہو. حدیثوں میں ہے امیدوار رہو. اللہ سے معاملہ کر کے کوئی بھی نامراد نہیں ہوا ہے حال تک. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم، جو سودا تم نے اللہ سے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ، اس سودے میں کامیاب ہو جاؤ. یہ راستہ جو ہے تحمل اور برداشت کا راستہ ہے. تحمل کرنا پڑے گا، برداشت کرنی پڑے گی، ناگوانیاں برداشت کرنی پڑے گی، لوگوں کی ظلم زیادتی بھی برداشت کرنی پڑے گی، موسم بھی مختلف ہوں گے، سب ہوں گے. طبیعت کے خلاف بہت سی باتیں آ رہی ہیں. کیا کریں کہ اس کو برداشت کریں. تحمل شدائد حیات الصحابہ میں پورا ایک باب ہے. صحابہ نے شدائد کو، ناگوانیوں کو برداشت کیا، برداشت کیا. کھانے پینے کی ناگوانیاں، چیز کھانے کے عادی ہیں، فلاں چیز کھانے کے عادی ہیں، موسم کے عادی، یہ سب باتیں آئی. کیا کریں؟ جیسے دنیا کے لوگ اپنی دنیا کے لیے ان چیزوں کو برداشت کرتے ہیں، برداشت کر لیں. یہ حالات گزر جائیں گے، حالات گزر جائیں گے، اور حالات میں جو عمل ہوا ہے وہ باقی رہے گا. یہ فائدہ ہے کہ حالات تو گزر جائیں گے اور حالات میں جو عمل ہوا ہے وہ
وہ باقی رہے گا. جیسے گرمی کا رمضان آوے تو گرمی تو ختم ہو گئی، لیکن جو روزے رمضان میں کے گرمی میں رکھے تھے وہ باقی رہیں گے. یہ تو اسے تحمل کہ ناگواریوں کو برداشت کر لو. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، ان 10 بزرگوں میں سے ہے جن کو جنت کی بشارت دی گئی تھی، عشرہ مبشرہ. ان میں سے ایک یہ بھی ہے. اور بہت سمجھدار تاجر ہیں، بڑے تاجر ہیں، بہت بڑی ان کی تجارت، بہت مالدار اور بڑے رائے والے. جی ہاں، حضرت عمر کے ساتھ ایسے رہتے تھے جیسے کوئی وزیر رہتا ہو. ہاں، ایسے رائے والے. انہوں نے اپنی ساری زندگی کا نچوڑ بتایا. کیا بتایا؟ نچوڑ بتایا پوری امت کو. کیا نچوڑ بتایا؟ پوری زندگی تجربہ اور نچوڑ یہ بتایا کہ انا وجدنا خیر الخیر فی الکر، ہم نے ساری خیر ناگواریوں کے راستے سے پائی. کس راستے سے؟ ناگواریوں کے راستے سے ہم نے ساری خیر پائی. کیونکہ اللہ کا راستہ ہے ناگواریوں والا. اللہ کا کام عیش والا تو ہے نہیں، آرام والا تو ہے نہیں، یہ ناگواریوں والا راستہ. ہاں، سب سے پہلے نفس کو ناگواری ہوتی ہے کہ نفس نہیں چاہتا اس کام کو، پھر حالات ناگوار آتے ہیں. یہ تو وہ فرماتے ہم نے ساری خیر اپنی زندگی میں کس راستے سے پائی؟ کہ ناگواریوں کے راستے سے پائی. یہ ہم کو سبق دیا دین کے کام کرنے والوں کو کہ تمہارے کام میں ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. کہاں سے ہوگی؟ ہاں، یہ مولانا یوسف فرماتے تھے کہ اس کام میں ابتدا ناگواریوں سے ہوگی. سب سے پہلے ابتدا آدمی کرنا سے وہی نہیں چاہتا اللہ کے کام کو. جی ہاں، اس کی طرف سے بھی ناگواری ہے. پھر ماحول، پھر بہت سی چیزیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دین کے کام کے لیے، دعوت کے لیے چلو گے تو سب سے پہلے تمہارے سامنے ناگواریاں آئے گی، مشکلات آئے گی. تو کیا کرے؟ ناگواری کی وجہ چھوڑ دے. فرماتے تھے اگر ناگواری کی وجہ سے چھوڑ دیا تو جو چیز مشکل ہے وہ مشکل تر ہو جائے گی، یعنی اور مشکل ہو جائے گی. ناگواری کی وجہ سے اسے چھوڑا نہیں جائے گا کہ برداشت کر لو، دعا مانگو، صبر کرو تاکہ اللہ راستہ نکالے. تو فرمایا ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. پھر انتہا میں کیا آئے گی؟ کامیابی آئے گی. ناگواری ختم ہو گئی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں لوگ تھوکتے تھے، ہاں، اور آپ کی بات ہوتی تھی تو شور مچاتے تھے، یہ کرتے تھے، لوگوں کا ذہن بگاڑتے تھے. جو لوگ ناواقف ہوتے تھے اور وہ مکے آتے تھے تو ان کا ذہن بگاڑتے تھے کہ دیکھو اس آدمی کی بات مت سننا، اس آدمی کی بات سنو گے تو تمہارے اندر اختلاف ہوگا، بیٹا باپ سے الگ ہو جائے گا، بیوی شوہر سے الگ ہو جائے گی، بھائی بھائی سے الگ ہو جائے گا. اس نے ہمارے خاندانوں میں تفریقہ ڈالا ہے، نا اتفاقی اس آدمی نے ڈالی ہے. یہ ہوتا ہے طریقہ، یہ باطل طریقہ ہے کہ دوسروں کا ذہن بگاڑو. یہ نہیں کہ دوسروں کو راستہ بتاؤ. جی ہاں، یہ باطل کا طریقہ ہوتا ہے کہ بدنام کرو، ذہن بگاڑو. یہ ناگواریاں آتی ہیں. اور کہا کہ بات مت سننا، لوگوں سے کہا ان کی بات مت سننا.
ان کی بات میں جادو کا اثر ہے، یہ بھی کہتے تھے. یہ آدمی بات کرتا ہے تو ایسا اثر ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ جادو ہوا. یہ مکے میں تھا سارا. جی ہاں، شور مچانا. جب آپ کی بات ہو گئی تو شور مچاتے تھے تاکہ لوگ سنے نہیں. جی ہاں، یہ ناگواریاں جب آپ نے کام شروع کیا تو یہ چیزیں پیش آئی. ابتدا ناگواریوں سے، یہ اس کی مثال ہے. اور بہت ظلم ہوا آپ پر بھی، آپ کے ساتھیوں پر بھی، آپ کے خاندان پر بھی. یہ ناگواریاں ابتدا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام پر جمے رہے استقامت کے ساتھ. اس لیے یہ سنت ہے کہ استقامت کے ساتھ اپنے کام پر جمے رہو، چاہے تھوڑا ہو تو شروع میں تھوڑا ہوگا پھر زیادہ ہوگا. تو یہ مکی دور ہوا. جی ہاں، بہت ناگواریاں اللہ کی طرف سے بھی. بیوی کا انتقال ہو گیا، چچا کا انتقال ہو گیا. بیوی گھر میں بہت مددگار تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے کام میں بہت مددگار. چچا ابو طالب تھے، اسلام تو نہیں لائے لیکن وہ بہت ہمدرد تھے. ان کو بہت ہمدردی تھی آپ سے. ہاں، ان کا بھی انتقال ہو گیا. خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا. اب گھر میں 4 لڑکیاں ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے. سوچو کہ کسی آدمی کے گھر میں 4 لڑکیاں ہوں اور اس کی ماں مر جاوے. ان لڑکیوں کی دیکھ بھال کتنی مشکل. اور حضرت فاطمہ تو بہت چھوٹی تھی. ان کے لیے خدیجہ نے وصیت کی تھی کہ فاطمہ بہت چھوٹی ہیں، ان کا خیال رکھنا. یہ ناگواری تو قدرتی ہے. بیوی کا انتقال ہو گیا، یہ قدرت کی طرف سے ہے، لوگوں کی طرف سے بھی ہے. تو اس راستے میں ناگواریاں آتی ہے. یہ حضرت فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے. آپ پر تو بہت ناگواریاں آئی، اتنی کسی پر نہیں آئی، لیکن آپ کا کام جاری رہا. ہوتے ہوتے پھر یہ ناگواریاں ختم ہو گئی. ہاں، پھر مدینہ کا دور آیا، وہاں استقبال ہوا، ناگواریاں ختم ہو گئی. پھر ایسا ہوتا تھا کہ آپ وضو کرتے تھے اور آپ کا بلغم یا آپ کا لعاب گرتا تھا تو لوگ اس کو لے لیتے تھے. یہاں لوگ آپ پر تھوکتے تھے، یہاں آپ کا لعاب لوگ لے لیتے تھے برکت کے طور پر. جی ہاں، ان مع العسر یسرا. یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے، یاد رکھو دشواری کے ساتھ آسانی بھی آ رہی ہے. یہ اللہ نے تسلی دی. یہ سب کے لیے ہے کہ جو دین کا کام کرے تو دشواری آئے گی. تو کیا کرے؟ کام چھوڑ دے، یا جو لوگ دشواری پیدا کریں ان کے ساتھ لڑے کہ نہ ان کے ساتھ نہ لڑے، صبر کرے، پھر کیا آسانی آئے گی. تو آسانی ایسی آئی کہ جو لوگ دشمنی کر رہے تھے وہی مددگار ہو گئے. ہاں، اللہ نے ان کے دل پلٹ دیے. تو یہ حضرت جی فرماتے تھے کہ ابتدا ناگواریوں سے ہوگی اور انتہا کامیابیوں سے ہوگی. اس لیے اللہ سے کامیابی کی امید رکھے. جی ہاں، ایک بات یاد رکھو کہ ہمیشہ اپنی فکر یہ ہو کہ ہم پر جو ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. دین کی محنت کی، دین کی نصرت کی جو ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے وہ پوری ہونی چاہیے. اس میں سستی اور کمی نہ آوے. کیوں کہ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی آئے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہاں، یہ دستور ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کی مدد کتنی آئے گی
یہ جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. اس لیے اپنی ذمہ داریوں کی پوری کرنے میں کوئی کمی کسر نہ آوے. 24 گھنٹے کے جو کام ہیں، جو اعمال ہیں، وہ پورے ادا کرنے اچھی طریقے سے. یہاں المعونۃ علی قدر المعونہ، کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. ہاں، تو ہر ساتھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. یہ کام ذمہ داریوں کے بانٹنے کا نہیں ہے، بلکہ ذمہ داریوں کے لینے کا ہے. ہر ساتھی اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے. صحابہ کے دور میں یہ ہوتا تھا کہ ہر ساتھی اتنی ذمہ داری سے کام کرتا تھا کہ باہر کا آدمی سمجھتا تھا کہ یہی جو ہے جماعت کا ذمہ دار ہے. اور ذمہ دار جو اصل جماعت کا ہوتا تھا وہ اتنی سادگی سے ساتھیوں کے ساتھ سیدھا سادہ رہتا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جماعت کا ایک آدمی ہے، نہیں صحیح یہ سمجھتے کہ یہ ذمہ دار ہے. ایسی سادگی کے ساتھ رہتا تھا وہ کہ پہچانا نہیں جاتا تھا. یہ سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مدینہ کی، تو جب آپ مدینے پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سادگی کے ساتھ کہ لوگ یہ نہیں پہچان سکے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے اور ابو بکر کون ہے. کچھ نعرے لگائے تھے، نعرے نہیں لگائے، بلکہ مدینہ والوں نے پہچانا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں. وہ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آئی تو ابو بکر نے آپ پر سایہ کیا، تب سمجھے کہ وہ جو اصل ہجرت ہے وہ تو یہ آپ کی ہے. ذمہ دار اتنا سادہ، کأنہ رجل منہم، یہ ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری کرے، ساتھیوں سے بھی پوری کرائے، وہ خود اتنا سادہ رہے کہ پتہ بھی نہیں چلے کہ یہ ہے. اور سارے ساتھی اتنی ذمہ داری سے کام کریں کہ ہر ساتھی کے بارے میں کوئی باہر کا آدمی یہ دیکھے کہ اصل ذمہ داری یہی ہے، اس کو بہت فکر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے رہنا ہے. یہاں دو محنتیں ہیں، ایک مقامی، ایک نقل و حرکت. چکی کے دو پارٹ کی طرح سے، ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے، ایک پارٹ ثابت رہتا ہے. دین کی محنت بھی ایسی ہے، حرکت بھی ہے اور جماؤ بھی ہے. تو یہ دونوں محنتوں کو جمع کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر. خوب حرکت کریں، خوب محنت کریں، خوب دعا بھی مانگیں، خوب لوگوں کو دعوت دیں، خوب ملاقاتیں کریں. یہ حرکت ہے. ہاں، بیٹھے رہنے سے کام نہیں بنے گا. ہاں، حرکت کی ترتیب بنائیں، حرکت کے تقاضے پیدا کریں، اسے ملنے کے لیے جانے لوگوں سے. شروع میں میوات میں جو کام کرتے تھے، اگر کوئی آدمی کھیت میں ہوتا تھا تو اس کے بعد کھیت میں جاتے تھے کہ وہ تو یہاں نہیں ملے گا، وہ تو کھیت میں ہے، وہ تو کھلیان میں ہے، جنگلہ گاہ رہے ہیں. تو ہمارے مولوی داؤد مرحوم تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر وہ کھیت میں ہے تو کھیت میں جاؤ، وہ کھلیان میں ہے تو کہ کھلیان میں جاؤ. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا پیسہ اس کے پاس باقی ہوتا تو پیسہ وصول کرنے کے لیے جاتے نہیں جاتے وہاں کھلیان میں اور کھیت میں کہ بھائی تم نے میرے پاس کپڑا سلوایا تھا، اس کے پیسے ابھی تک نہیں دیے، تو درزی وہاں جاتا ہے پیسے لینے کے لیے. جائے گا نہیں درزی کہ فلاں نے کپڑے سلوائے تھے پیسے دیے نہیں، کہا وہ تو کھیت میں ہے تو وہ کھیت میں جائے گا، کھلیان میں جائے گا. تو کیا ضرورت والا ضرورت کے لیے اس کے پاس جاتا ہے، دین والا دین کے لیے اس کے پاس نہیں جائے گا؟ یہ سمجھاتے تھے شروع میں. مولوی داؤد مرحوم یہ بات کہ ہمارے یہاں تھے مرکز میں، بہت محنتی آدمی تھے، اٹھا کر کے. جی ہاں، اصلی رنگ کا کام سمجھاتے تھے وہ. جی ہاں، تو ایسا ہے کہ ملاقاتوں کو لے جاؤ، حرکت میں رہو، بیٹھے بیٹھے کام نہیں ہوتا، حرکت میں آؤ. اللہ نے حرکت میں برکت رکھی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. ہاں، عرب پہلے تجارتوں کے لیے جاتے تھے باہر،
سمندری تجارتیں بھی کرتے تھے، خشکی کی تجارتیں بھی کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام اور بڑھایا کہ تجارتوں کے لے جاتے تھے، دعوت کے لے جاؤ. جی ہاں، ورنہ عرب جاتے تھے، تاجر تھے نا، عرب تو مکے کے لوگ تاجر تھے، تو خشکی کا بھی سفر کرتے تھے اونٹوں پر، اور پانی کا ہو تو کشتیوں میں حرکت میں تھے. ایک اور بڑھائی کہ تمہاری حرکت تو دنیا کے لیے کرتے اور دین کے لیے کرو. تو ہماری جماعت خوب حرکت میں رہے. جی ہاں، صبح بھی شام بھی، جیسے نوح علیہ السلام کہتے تھے میں نے اپنے قوم کو دعوت دی، رات کو بھی دن کو بھی، کھل کر بھی چھپ کر بھی. جی ہاں، ہر وقت میں نے اپنی دعوت دی. کتنے سال دعوت دی؟ 950 سال. ہاں، اور سارا سال روزہ رکھتے تھے نوح علیہ السلام. جی ہاں، سارا سال روزہ رکھتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے، اور ان کی قوم ان کو مارتی تھی. تو ایک حرکت ہے اس کام میں، وہ اصل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اصل ہے کہ جماعت حرکت میں رہے، دعوت میں رہے، اور نقد جماعتیں نکالے، سواری کی بھی، پیدل کی، تاکہ امت میں حرکت پیدا ہو. یہ اصل کام ہے. وہ جماعت اصل کام کرے گی جو نقد جماعتیں نکالے. جی ہاں، لوگوں کو کام سمجھا کر کے نقد نکالے. یہ اصلی کام کہ لوگ نقل و حرکت پر آئیں گے تو ان کے اندر دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی، اصلی زندگی آئے گی. تو یہ کام ہمارا نقل و حرکت کا ہے. یہ ہر وقت ہے، دعوت ہر وقت ہے، اس کو کوئی وقت مقرر نہیں ہے. ہر وقت، ہر جگہ. تو نقل و حرکت ہماری خوب ہو. جی ہاں، تاکہ لوگ نقد اللہ کے راستے میں نکلے. اس پر زیادہ زور ہے اس محنت میں. ہاں، اسی سے امت کے اندر اپنے اللہ کے حکموں پر چلنے کی طاقت پیدا ہوگی. توبہ ملے گی گنہگار کو. اگر وہ نقل و حرکت پر آیا تو اس کو توبہ مل جائے گی. جی ہاں، مجاہدوں پر توبہ ملتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستوں کی محنتیں کریں گے ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. تو اللہ کے راستے کیا؟ تو علماء نے بتایا کہ اللہ کے راستے وہ جنت کے اعمال ہیں کہ جو محنتیں کریں گے ان کو اللہ جنت کے راستوں کی رہبری کریں گے، پھر وہ جنت کے راستے پر آ جائیں گے. تو اگر گنہگار ہوگا اور اللہ کے راستے کی محنت پر آیا تو پہلا راستہ توبہ کا ہے، اس کو توبہ ملے گی، کیونکہ وہ گنہگار تھا اور محنت پر آیا. تو اس کو صحیح رخ پہلا توبہ، التائبون العابدون السائحون. یہ اللہ کے راستے والوں کی صفتیں ہیں ساری کی ساری. پہلی صفت توبہ ملے گی کہ اس کو اپنے گناہ یاد آئیں گے. کیا یاد آئیں گے؟ میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میری اتنی نمازیں غائب ہوئی ہے، میرے اتنے روزے فوت ہوئے ہیں، میں نے فلانے کے حقوق دبائے ہیں، فلانے پر میں نے ظلم کیا ہے. یہ پٹی کھلتی ہے محنت کے بعد، اس لیے وہ توبہ کرتا ہے. ہاں، یہ پہلا انعام حرکت کا کہ زندگی توبہ پر آ گئی، اللہ کے راستے پر آ گیا. توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. یہ نہیں کہ خالی گناہ معاف کر دیتے ہیں، گناہ تو معاف ہو گئے، توبہ قبول ہوئی تو، اور اللہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں. ہاں، متقیوں والی جنت میں اتارتے ہیں. کس میں؟
متقیوں والی جنت، جس جنت کو اللہ نے متقی کو تیار کیا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے والوں کو اس میں اتاریں گے. تو جب حرکت ہوگی تو سب سے پہلے توبہ ملے گی. ہاں، یہ علامت ہے، نشانی ہے کہ کام نے اور محنت نے اس کے اندر اثر کیا ہے. جسے دوا اثر کرتی ہے تو بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے کہ ہاں مجھے بھوک لگنے لگی، اب مجھے نیند آنے لگی. کیا مطلب کہ دوا نے اثر کیا ہے. ایسے جب یہ محنت اثر کرے گی تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، سب سے پہلے توبہ کرے گا. پھر دوسرا رخ بنے گا عبادت کا، یہ زندگی عبادت والی بنے گی. فرائض بھی ادا کرے گا، نوافل بھی ادا کرے گا، اشراق بھی پڑھے گا، چاش بھی پڑھے گا، تہجد بھی پڑھے گا، سب پڑھے گا 5 نمازوں کے ساتھ. التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، یہ صفتیں پیدا ہوتی ہے ایمان کی محنت پر. سمجھ نہیں بات؟ تو اللہ سے اس کی امید رکھ کر اپنی حرکت کو بڑھاویں. سستی اس کام میں اچھی بات نہیں ہے. راحت میں پڑا رہنا اس بات اچھی بات نہیں ہے. اجتماعی اعمال بھی پورے کریں، انفرادی اعمال بھی پورے کریں، دونوں عمل پورے کریں، کوئی عمل فوت نہ ہو. کوئی عمل، سب عمل مل کے تبلیغ ہے. خالی تشکیل تبلیغ نہیں ہے، خالی بیان تبلیغ نہیں ہے، سب مل کے تبلیغ. اسے سارے عمل پورے کریں. پھر عمل کی محنت پر اللہ تعالیٰ اچھی صفات پیدا کریں گے، اچھے اخلاق پیدا کریں گے، تواضع پیدا ہوگی، بڑائی نکل جائے گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی، آخرت کی فکر آ جائے گی. یہ ضروری ہے یہ آنا. خالی چلے پورے ہو گئے، 4 مہینے پورے ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے. یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے. ہاں کہ آخرت کی فکر آ گئی، تواضع پیدا ہو گئی، خدمت کرنے والا بن گیا، عبادت کرنے والا بن گیا. عام طور پر صحابہ 3 چیزیں لے کر دنیا میں پھرے تھے. کتنی؟ 3 چیزیں لے کر پھرے تھے. ایک ایمان یقین، ان کا ایمان اور یقین. ہاں ایمان ان کے ایمان یقین کیسا تھا کہ ان کا ایمان یقین ان کے دلوں میں ایسا مضبوط تھا جیسے پہاڑ، کہ حالات سے متاثر نہیں ہوتے تھے، کام کرتے تھے. تو ایک ان کا ایمان اور یقین اللہ پر، آخرت پر، جنت پر، دوزخ پر. ایک یہ چیز لے کر پھرے. دوسری اپنے اعمال لے کر پھرے کہ جو اعمال کرنے ہیں 24 گھنٹے میں وہ پوری طرح حفاظت اور اہتمام سے وہ اعمال ہوتے تھے. سمجھ میں آئی نا بات؟ اور تیسری چیز ان کے اخلاق ہوتے تھے کہ اخلاق بہت اونچے، ایسے اخلاق تھے کہ دشمن دوست ہو جاوے. دشمن تھا وہ دوست. یہ اخلاق کا معیار. ایسے اخلاق پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں کہ جو دشمن تھے وہ بھی دوست ہو گئے. اور یہ اللہ کی بشارت ہے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے رہو تو جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہارے گہرے دوست ہو جائیں گے. تو یہ اس دعوت کا اثر ہے. یہ دعوت جب صحیح نہج پر ہوگی تو یہ اثر بتاوے گی کہ دشمنیاں ختم، محبتیں پیدا ہو جائے گی. تو یہ 3 چیزیں لے کر وہ پھرتے تھے، اپنا ایمان یقین، اپنے اعمال اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق. اس لیے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے اس کام میں پھرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے.
بڑی چیز اس راستے میں صبر کرنا ہے. بڑی چیز وہ کیا؟ صبر. نبیوں کے راستے کی بڑی چیز صبر ہوتی ہے. جتنا بڑا نبی اتنا بڑا صبر. یہ ترتیب. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ صبر کریں جیسے بڑے بڑے رسولوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام نے، عیسیٰ علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے. یہ بڑے رسول ہیں. انہوں نے جو صبر کیا آپ ایسے صبر کریں. تو یہ راستہ کس کا ہے کہ صبر کا. وہ اپنے ہاتھ سے نہ جاوے اور کام کریں. حرکت میں بھی لوگوں کو لاویں. لوگوں عملہ تیار کریں. کام کرنے والے ہر جگہ تیار کریں. خالی نکال دینا نہیں بلکہ وہ نکلیں، صحیح کام سمجھیں، پھر اپنے علاقے میں وہ کام کرنے والے بنے. ہاں ایک دن سے محنت کریں تاکہ آپ کے واپس جانے کے بعد بھی علاقے میں کام چلتا رہے. جی ہاں. اور مقامی کام کہ یہ لوگوں کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے مقام پر رہ کر کے مقامی کام کریں اپنے روزی روزگار کے ساتھ. روزی روزگار بھی کرو اور مقامی کام پر 2.5 گھنٹے دے دو. جی ہاں. تو مقامی کام اتنا آسان ہوتا ہے کہ وہ روزی روزگار کے ساتھ ہو جاتا. روزی چھوڑنی نہیں پڑتی، روزگار چھوڑنا نہیں پڑتا. اللہ کے راستے میں نکلنے میں تو چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن مقامی کام میں نوکری والے کو نوکری نہیں چھوڑنی، دکان والے کو دکان نہیں چھوڑنی. ہاں اس کے ساتھ یہ آسان ہے. تو اس لیے کہ مقامی کام سمجھاؤ، اس کو آسان بتاؤ کہ دیکھو اس میں کچھ چھوڑنا نہیں پڑے گا، لیکن کام ایسا ہوگا کہ نفس کے اندر اللہ کی تابعداری آ جائے گی، آخرت کا عمل کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی. یہ دو کام چکی کے پارٹ کی طرح سے، ایک پارٹ اپنی جگہ جم کر رہتا ہے، ایک پارٹ حرکت میں کرتا ہے. ان دونوں کی مدد سے آٹا چاروں طرف باہر آتا ہے. چکی کا آٹا چاروں طرف میں نکل گا. اس طرح یہ دونوں محنت زندہ ہوئی کہ چاروں طرف دین پھیلے گا اور لوگوں کے دلوں میں ہدایت آئے گی. اس لیے اپنے آپ کو تھکانا ضروری ہے. ہاں نمازیں بھی اچھی نمازیں پڑھو، سر سے اترتی نہیں. اچھی نمازیں پڑھو کیونکہ نماز تمام نبیوں نے نماز کے ذریعے سے مدد لی ہے. تو ہماری نماز ایسی ہو جو اللہ کی مدد کو اتارے، اللہ کی روزی کی برکت اتارے. نماز ایسی ہو جو اخلاق کو بناوے، تو نماز سے اخلاق ٹھیک ہو جاتے ہیں. نماز برائیوں سے روک دیتی ہے تو اخلاق ٹھیک ہو جائیں گے. تو نمازیں اچھی پڑھیں. تسبیحات کی پابندی، تلاوت کی پابندی، سارے عمل. پھر راتوں میں اٹھ کر اللہ سے دعا مانگنا، کیونکہ کرنے والی ذات فقط اللہ کی، کوئی اور نہیں. ہاں ہماری محنت، حضرت فرماتے تھے تمہاری محنت تو بہانہ ہے. کیا ہے؟ تو بہانہ تو کرو. ہاں ورنہ 4 مہینے میں کیا ہوتا ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال لگائے، نوح علیہ السلام نے 9 سال لگائے، 4 مہینے 7 مہینے کچھ ہے کہ نہیں؟ بہانہ ہے. یہ فرماتے تھے بہانہ. جیسے کھیتی والا پانی دیتا ہے، دانا ڈالتا ہے اور کیا کرتا ہے، اور باقی کون کرے گا؟ جب باقی فصل آ گئی، مالدار ہو گیا، کس نے بہانہ کیا ہے؟ فرمایا تم اللہ کے راستے کے کام میں بہانہ کرنے والے تو بنو، باقی کام تو اللہ کر دیں گے. یہ بہانے ہیں. تو اس میں بھی بہانہ بنا گئے اور اس میں بھی غلط کرتے ہوئے ٹھیک نہیں ہے. پوری ذمہ داری سے اپنے وقت کو امانت سمجھیں. یہ وقت ہم نے اللہ کے کام کے لیے دیا ہے. ہاں اس میں خدا کی خدائی سمجھانا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سمجھانا، آخرت سمجھانا، اور اس وعدے پر لوگوں کو اٹھانا. کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں ضرور کرو. اور دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ جس ملک میں بھیجے اس ملک کو اللہ ہدایت سے مالا مال کرے، اور جہاں سے ہم آئے ہیں اس ملکوں کو بھی اللہ ہدایت سے مالا مال کرے. مولانا یوسف صاحب فرماتے ہیں روز 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ کر ہدایت مانگو.
نہیں بات. ہاں تو اپنے طاقت کے مطابق امانت داری سے کام کریں, پھر اللہ سے دعا مانگے. تو جتنی محنت اور جتنی ذمہ داری اتنی مدد. جی